صلوات۔ بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں بسایا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ ڈی ڈی اردو کی جانب سے اداداران امام حسین کے لیے یہ فرش ادا بچھائی گئی ہے۔ آئیے اب مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سوز خوانی کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں شاکر حسین صاحب اور ان کے ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ محترم جناب شاکر حسین اور ہمنوا۔ خاندان بنی ہاشم کے قمر ہے دونوں، خاندان بنی ہاشم کے قمر ہے کربلا میں شہ والا کی سپر ہے دونوں، شیر دل ماں کی دعاؤں کا سر ہے دونوں، مختصر یہ ہے کہ زینب کے پسر ہے دونوں، توزی حشم محل نسب فخر عرب کہتے ہیں، پیار سے آن محمد انہیں سب کہتے ہیں۔ کے میدان میں کہا اہل ستم پہچانو، کسی کے ہاتھوں میں ہے شمشیر دوزم پہچانو، ایک ہی وار میں سر ہوں گے قلم پہچانو، کون ہے کس کے جگر بند ہے ہم پہچانو، یہ الگ بات کے دو روز کے پیاسے ہم ہیں، جان جاؤ گے کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں، سرخ رو نصرت شبیر میں اطفال ہیں ہم، سرخ رو نصرت شبیر میں اطفال ہوئے، زخم جب حد سے بڑھے ذوف سے بے حال ہوئے، خاک پہ سے گھرے گھوڑوں سے پامال ہوئے، اس قدر خون باب سے بدن لال ہوئے، ولے بول اٹھے حق کی فداکاری کے، پھول دو اور کلے شاہ کی پھلواری کے، آغوش کے پالے زینب کے جو آغوش کے پالے آئے،
जिस शान से हथियार संभाले घोड़े चमकाते हिलाते हुए भाले करने को सवारों के रिसाले जा पड़े शेर चमकती हुई तलवारों में गिर गए दोनों जरीला सितमगार गिर गए दोनों जरीला सितमगारों में कहा फौज से प्यासों पे हुई बारिश थी चमकने लगी है लई की शमशीर छोटे से नीम चोको खींच के वो मारे मुनि मुस्कुरा कर लगे आपस में ये करने तकरीर जख्म शमशीरों सीना जिस्म पे सहना साए की तरह मगर साथ ही रहना साए की तरह मगर साथ ही रहना भाई यूं ही लड़ते रहे तादे जो वो नेक सिफात गुल से लब सूख गए आने लगे गशी है हाथ छोटे भाई ने कही चुपके से भाई से ये बात हम तो अब मरते हैं भाई चलो सो हम तो अब मरते हैं भाई चलो सो मदद खालिके अकबर से फकत लाते हैं प्यास ऐसी है कि घोड़ों से गिरे पार प्यास ऐसी है कि घोड़ों से गिरे पाते हैं आग सी भड़की है जलता है कलेजा भाई अब तो लड़ने की भी असलन नहीं ताकत भाई शान भी चलू हुए दुखने लगा पहुंचा भाई अहल की दूर है नजदीक है दरिया अहल की दूर है नजदीक है दरिया भाई पानी पीने का जरा तो बचो जाना जाए हाथ मुंह धोले जरा चल के तो जाना हाथ मुंह धोले जरा चल के तो जाना सोसखानी के बाद अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सफ़ी हैदर साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो मेंबर पे तशरीफ़ लाएं और आज की मजलिस को ख़िताब करें। मोहतरम जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु
على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في زيارته يوم الأربعين جده الحسين سيد الشهداء قال: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ماہ محرم الحرام کی ابتدائی تاریخیں ہیں اور سید الشہداء 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے ہیں، اور مجالس کا یہ سلسلہ اسی حادثے کی یادگار منانے کے لیے جاری ہے۔ آج 3 محرم کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہے۔ سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حادثہ 1380 سال پہلے، 14 صدیوں پہلے گزرا، اسے آج کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ اس کا جواب ہمارے اس بینر پہ موجود ہے جو دکھائی دے رہا ہے، پیغام کربلا۔ اس کا مطلب اس حادثے کو دہرانا صرف فطرت یا جذبات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس المیہ کو یاد کرنا اس کے کچھ اور اہداف اور اغراض ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے بہت مختصر سے وقت میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زبان سے ادا کیے ہوئے ان کلمات کو موضوع قرار دیا ہے، عنوان گفتگو کے طور پر پیش کیا ہے کہ جن کلمات میں 40 کے دن، امام کے چہلم کے دن، سید الشہداء کی زیارت کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام نے یہ فقر مالک سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے کہ پروردگار حسین نے کیا 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 ہے، ان کے کیا کیا خدمات ہیں، اور انہوں نے کون کون سی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان جملوں سے کربلا کا ہدف بھی سامنے آتا ہے، اور ان جملوں سے ہمیں بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ آج عزاداری کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ امام نے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ، حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کی۔ انہوں نے جو جان دی ہے وہ تیرے لیے دی ہے، تیری جزا کے لیے بھی نہیں، تیرے ثواب کے لیے بھی نہیں، تیرے اجر کے لیے بھی نہیں، تیرے لیے۔ اور تو نے یہ کائنات بنائی انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور اپنی عبادت اس لیے انسان نے نہیں چاہی کہ انسان کے اللہ اکبر کہنے سے تو بڑا ہو جاتا ہے، انسان کے سجدوں سے تو بلند ہو جاتا ہے، انسان جب تیری راہ میں زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات کرتا ہے تو اس سے تیرے خزانے میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیری عبادت کر کے انسان کی عبادت سے تجھے کچھ نہیں ملتا۔ تو نے جو نظام بنایا ہے زندگی کا، جس کا نام دین ہے، یہ دین کا نظام جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اطاعت پروردگار بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، بیماروں کی تیمارداری بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، خود کو کچل کے دوسرے تک مدد پہنچانا بھی ہے، ظلم سے بچنا بھی ہے، ظلم سے بچانا بھی ہے، غرور اور گھمنڈ سے دور رہنا بھی ہے، اور انکساری کے مزاج کو پیش کرنا بھی ہے، معاشرے سے ظلم کو مٹانا بھی ہے، اور سوسائٹی میں گھر سے لے کر دنیا کے ہر گوشے تک انصاف کو پھیلانا بھی ہے۔ یہ سب جو تو نے ہم سے انسانوں سے چاہا ہے، اس کا کوئی فائدہ تجھے نہیں، اس کا فائدہ خود ہمیں ہے۔ تو نے قرآن میں بتا دیا، اپنی آیات کے ذریعے
اعلان کر کے کہ خلقنا لکم، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی، تمہارے لیے بنائی، سخرنا لکم، یہ پورا یونیورس تمہارے اختیار میں دیا، چاند پہ جاؤ، سورج پہ جاؤ، ستارے لاؤ، ستاروں پہ پہنچو، زمین کھودو، تیل نکالو، گیس نکالو، جو چاہو کرو، بس ہمارے بنائے کو بگاڑو نہیں ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ تو کائنات ہمارے لیے بنائی، ہمیں کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلے جو گزرے تمہارے باپ دادا آبا و اجداد ان کو بھی پیدا کیا ہے، اور عبادت کرو گے تو تم تقوی تک پہنچو گے۔ تو مالک کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے، عبادت مجھے تقوی تک لے آئی۔ تو تقوی تک آ کے مجھے کیا ملا؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جو اچھا ہے وہ کرو، جو برا ہے اس سے بچو۔ تقوی یہ ہے کہ برائی پر اللہ تمہیں سزا دے گا، اس سزا سے خود کو بچاؤ، اور نیکیوں پر اللہ تمہیں انعام اور جزا دے گا، اس جزا تک خود کو پہنچاؤ۔ یعنی تقوی گھر بیٹھ رہنے کا نام، دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی نام ہے نیکیاں کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا، اور برائیوں سے بچتے ہوئے بھی آگے بڑھنے کا، کھڑے ہو جانے یا بیٹھ جانے کا نام نہیں۔ مالک ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے، عبادت تقوی کے لیے، یعنی عبادت میں اندر یہ جذبہ پیدا کرے گی کہ میں نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھوں اور برائیوں سے بچوں۔ یہ طاقت مجھے کبھی روزہ دے گا، کبھی نماز دے گی، کبھی زکوٰۃ یہ طاقت دے گی، کبھی ماں باپ کی خدمت مجھے یہ طاقت دے گی، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر انہی چیزوں سے آئے گی۔ میں جھوٹ سے بچوں گا، میں غیبت سے بچوں گا، میں کسی انسان کو ستانے سے رکوں گا، کسی کا حق چھیننے سے رکوں گا۔ یہ ساری طاقتیں میرے اندر تیری عبادت سے، تیری بات ماننے سے، تیری اطاعت سے آئیں گی۔ مگر یہ آ بھی گئیں میرے اندر تو پھر بھی مجھے کیا ملا؟ میں نے زحمتیں اٹھائیں، میں نے نماز پڑھی، وقت دیا، روزے رکھے، بھوکا رہا، پیسہ خرچ کیا، غریبوں کا خیال کیا، اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، اگرچہ مذہب کہتا صحت کا خیال رکھ کے دوسروں کا خیال کرو۔ اس وقت جو کورونا پھیلا ہوا ہے، میں اس وقت میرے ارد گرد دور تک ایسے لوگ کوئی نہیں بیٹھے جن تک میرا انفیکشن پہنچے، ورنہ میرے لیے جائز نہیں تھا کہ منہ سے میں ماؤس کو یا ہٹا کے بولوں۔ لیکن اس لیے کہ ہمارا مذہب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ خود کو بھی بچانا واجب ہے، دوسروں کو بھی بچانا واجب ہے۔ تم خود کو دوسرے سے بیمار نہیں کر سکتے، حرام، اور اگر تم نے بیماری کسی تک پہنچائی تو تم اس کے قاتل ہو اور تمہیں اس کی دیت دینا پڑے گی، یعنی جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم تو زندگی بچانے کا نظام ہمارا نظام ہے، یہی نظام اللہ نے دیا، تو پروردگار نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، برائیوں سے بچے۔ اب ہمیں کیا ملا؟ تو پھر تیسری اور چوتھی آیت ہمیں مدد کرتی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد پروردگار کہتا تقوی کرے گا کون؟ تقوی کی راہ پر آئے گا کون؟ اچھائیاں اپنائے گا کون؟ برائیوں سے بچے گا کون؟ تو اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو ہماری بات مانو، جس کام کو ہم کہیں اسے کرو، جس کام سے ہم روکیں اس سے رکو۔ ہم جو کہیں وہ کرو گے اور ہم جس سے روکیں گے اس سے رکو گے، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ دنیا کی کامیابی بھی تمہیں ہماری ہدایت پہ چل کے ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی تمہیں ہماری ہدایت پہ چل کے ملے گی۔ تو ہماری کامیابی ہے دین سمجھنا، دین کے قانون پر چلنا اور دین کو اپنانا، وہ دین جو اللہ نے بنایا ہے۔ اس مالک نے ہمیں بعد میں بنایا، ہماری زندگی کی ہر ضرورت پہلے پیدا کی، اس نے ہمیں بعد میں بنایا، ہماری پیاس پہلے، ہماری بھوک مٹانے کا انتظام پہلے، یہ سب کر کے اس نے ہمیں بنا لیا۔ اب جو اس نے ہمیں بنایا تو ہماری ضرورت تھی ہمیں راستہ دکھایا جائے، ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہمیں اچھے برے کی پہچان دی جائے۔ اس کے لیے اس نے نبی بھیجے، کتاب بھیجی، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، دین بھیجا۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے ذریعے جو انسانوں کو قیامت تک بچانے کے لیے نظام زندگی اور وے آف لائف دیا تھا، اس کو یزید کربلا میں مٹا رہا تھا، اچھائی کو برائی بنا رہا تھا، برائی کو اچھائی بنا رہا تھا۔ حسین نے اس وقت 14 صدیاں 1380 سال پہلے سن 60 ہجری میں یہ واقعہ گزرا۔
کر دیا جائے، 18 مہینے کے میرے نوجوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی مار دی جائے، میرے یتیم گود کے پالے یتیم قاسم میرے بڑے بھائی کی نشانی کو زندگی میں گھوڑوں کے سموں سے اتنا پامال کر دیا جائے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ مجھے سب برداشت ہے، مگر میں دین کو نہیں مٹنے دوں گا، میں برائی کی حکومت نہیں ہونے دوں گا، میں مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا رہوں گا، میں ظالموں کو روکوں گا، میں یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا چاہے میرا سر کٹ جائے۔ حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین کو بچایا، انسانیت کو بچایا، مظلوم کو کی حفاظت کی، ظلم کو روکنے کی مہم چلائی۔ حسین کربلا کے لیے نکلے تو کہتے ہوئے نکلے تھے، لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدن ولا ظالما، نہ میں اپنے آپ کو منوانے اٹھا ہوں، نہ میں لوگوں کے سامنے اپنی شان جتانے اٹھا ہوں، نہ میں لوگوں کے درمیان کسی ظلم کو بڑھانے اٹھا ہوں، نہ میں زمین پر فساد پھیلانے اٹھا ہوں۔ جو اٹھنے والے ان اغراض سے اٹھتے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں ہم ان میں نہیں ہیں، ہم یہ جو اٹھ کے کھڑے ہوئے یزید کے خلاف تو کیوں اٹھے ہیں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میرے جد رسول اللہ کی امت میں جو بگاڑ آیا ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو اچھائیاں مٹائی جا رہی ہیں، جو ظلم پھیل رہا ہے، جو مظلوم ستائے جا رہے ہیں، جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے، جو انسانوں کی عزت ختم کی جا رہی ہے، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ جو دین اللہ نے نظام انسانیت کو دیا ہے، جو امن پہنچاتا ہے، جو سکون پہنچاتا ہے، جو معاشرے میں محبتیں بانٹتا ہے، جو جہالت کو علم سے دور کرتا ہے، جو بیماریوں کو صحت سے بدلنے کے راستے دکھاتا ہے، میں اس دین کو بچاؤں گا، اس لیے کہ یہ دین انسانیت کی ضرورت ہے، اور میں جھوٹے دین کو سچے دین کی جگہ نہیں لینے دوں گا، میں کسی ظالم کو نمائندہ الہی بن کے بیٹھنے کی جرت نہیں کرنے دوں گا۔ حسین نے انکار کیا، بیعت نہیں کریں گے سر کٹ جائے۔ اسی قربانی کو جہاں گود کے پالے شہید ہوئے، جہاں بیویوں کے سروں سے چادریں چھنی، جہاں بیماروں کو سینکڑوں کلومیٹر یا پیدل کانٹوں بھری زمین پہ چلایا گیا، یا بغیر کجاوے کے اونٹوں پہ بٹھا کے اونٹوں کو بیویوں کو بٹھا بٹھا کے دوڑایا گیا، یہ سب قربانیاں میں دے دوں گا، مگر دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ سید سجاد نے کہا میرے دادا میرے جد حسین نے کیا کیا پروردگار؟ تیرے لیے، تیرا دین تھا، تو انسان کو بچانا چاہتا تھا، تو انسان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، تو برائیوں سے زمین کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس پوری زمین پہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اس انسان پہ کوئی بھوکا نہ رہے، اس زمین پہ کوئی بھوکا نہ رہے، اس زمین پہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، یہاں کوئی کسی کو ستائے نہیں، کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے پائے، تو ایسی سوسائٹی چاہتا ہے۔ تو حسین نے سوسائٹی کو بنانے کے لیے اپنا جو ان کے پاس تھا لگا دیا، اور اس کے لیے تدبیر کیا تھی؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، حسین اٹھے تاکہ برائیوں کی جڑ جہالت سے تیرے بندوں کو باہر نکال کے تعلیم اور علم کی روشنی میں لے آئے۔ حسین جہالت اور بے خبری کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے، اور بے خبری کے نتیجے میں یا علم ہونے کے بعد بھی ماحول کے دباؤ میں، نفس کے دباؤ میں، لالچ میں، پیسے کی لالچ میں، پاور کی لالچ میں، جب آدمی علم رکھتے ہوئے بھی غلط راستے پہ جاتا ہے اور صحیح راستے سے بہک جاتا ہے، تو حسین وہاں بھی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ جہاں جہالت ہے وہاں سے ہم جہالت دور کریں گے، اور جہاں جہالت نہیں ہے، علم ہے، پھر بھی صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، وہاں ہم اسے صحیح راستے پہ لائیں گے۔ امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، کہ حسین اٹھے قربانیاں دیں، کیوں دیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ جہالت سے تیرے بندوں کو نکال لے۔ وَمِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور جب آدمی دہلی مثلا میں آیا، مجھے یہاں آنا تھا، میرے ساتھ میرے رہنما موجود تھے، گائیڈ موجود تھے، لیکن میں ایک جگہ پہنچ گیا، کل لکھنؤ سے رات میں آیا، چوراہے پہ رات میں کوئی نہیں ہے، اب کوئی بتانے والا بھی نہیں، ایسے کوئی حقیقی باتیں نہیں رہی، آج گوگل ہر جگہ بتانے کے لیے ہے، لیکن اب ہم کھڑے ہیں کدھر جائیں، چوراہا ہے کدھر جانا، ہمیں حیرت زدہ کھڑے ہیں۔ تو جب آدمی راستہ نہ پہچانے اور راستہ بہک جائے تو حیرت زدہ ہوتا ہے، ویسے ہی جب اچھائی برائی کا راستہ بہک جائے، وہ نہ طے کر سکے اچھا برا کیا ہے، اس میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، کنفیوژن پیدا ہو جائے، جو اس وقت اس دنیا میں انتہائی درجہ ہم دنیا کے شیطانوں نے ہمیں ہر معاملے میں کنفیوز کر رکھا ہے، ہر مسئلے میں کنفیوز کر رکھا ہے۔ ایسے میں حسین کا مشن کیا تھا؟ اس کنفیوز انسانیت کو کنفیوژن سے نکال کے
کلیئر ماحول میں لے آؤ، صاف ستھرے ماحول میں لے آؤ، ہدایت کے نور میں لے آؤ، تاکہ گمراہی کی حیرت سے نکال لے حسین انسانیت کو اور صحیح راستہ دکھا دیں جو چین کا، امن کا، سکون کا، نجات کا راستہ ہے۔ یہ تھا غرض حسین، یہ تھی غرض حسین، اور اسی کو حسین خود بھی کہہ کے گئے تھے۔ حسین کہہ کے گئے، میں نکلا نہ اٹھلانے کے لیے، نہ اکڑ دکھانے کے لیے، نہ کسی کو ستانے کے لیے، نہ فتنہ پھیلانے کے لیے، میں نکلا ہوں تو بس اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت میں پھیلے ہوئے بگاڑ کو ٹھیک کروں۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، آج ہمارے یہاں خود غرضی چھائی ہے، آج کوئی کسی کا حق چھین لیتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں، آج مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اسلام اگر واقعی ہم اپنا لیں، میں اور کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے مسلم سے کہتا ہوں، تم کیسے مسلمان ہو کہ تم ظلم کرو، تم کسی کا حق چھینو، بیٹی کا حق نہ دو، کسی کو ستاؤ، اس لیے کہ تم اس رسول کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کہا انصر اخاک ولو کانا ظالما کانا او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، تمہارا مسلم بھائی، اس کی مدد کرو۔ کیا مدد کریں؟ کہا چاہے وہ ظالم ہو تو بھی مدد کرو، چاہے مظلوم ہو تو بھی مدد کرو۔ ارے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین اور کہہ رہے ہیں ظالم کی مدد کرو، آپ عادل خدا کے نمائندے اور کہہ رہے ہیں ظالم کی مدد کرو، وہ ظلم کرے میں اس کی مدد کروں، وہ کسی کو مارے میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں، وہ لچنگ کرے میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، وہ کسی کو گالیاں دے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، وہ کسی کا حق چھینے میں کھڑا ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، یہی تو تم نہیں سمجھے، مجھ سے سمجھو، مجھ سے سمجھو، دین مجھ سے سمجھو، انسانیت مجھ سے سمجھو۔ پھر کیا کہ مظلوم کی مدد کیسے کرو گے؟ کہا مظلوم کی مدد ایسے کریں گے، اسے ظلم سے بچائیں گے، کوئی اسے ستا رہا اسے نکال لیں گے اس ظلم سے۔ کہا ظالم کی، کہا ظالم ظلم کر رہا اس کا ساتھ دیں گے؟ کہا نہیں، ظالم کی ساتھ مدد، جو اگریسیو ہے، اگریشن کرنے والا ہے، اس کی مدد اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ ظالم کی مدد، جو تیرا بھائی بھی ظلم کر رہا اس کی مدد یہ ہے کہ اسے اس ظلم سے روک دو، ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو اس ظلم کی سزا اسے بھگتنا ہے۔ اور میں یہیں پہ ایک جملہ اپنے گھر کی بیویوں سے، گھر کے اندر جو بزرگ حاکم، فیملی کے حاکم ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے حکومتوں کے ذمہ داروں تک اور دکانوں کے مالکوں تک اور آفس کے باس تک، سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور پرسکون زندگی کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کوئی چھوٹا سے بھی اگر پاور ہے اور ہر جگہ ہے تو ہم اس پاور کو اپنے منوانے پہ لگنے لگتے ہیں، اپنے کو پاورفل بنانے پہ لگنے لگتے ہیں، مگر اس پاور کو ظلم کے ساتھ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس پاور کو مظلوم کی مدد کے لیے لگایا جائے گا کہ کیسے ہم ایک کمزور کا ساتھ دے کے اسے مشکل سے باہر نکال لائیں۔ حسین کی یہی مہم تھی۔ حسین نے کہا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں، انا امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو اچھائیاں سکھاؤں، تعلیم حاصل کرو، ظلم نہ کرو، غریب کی مدد کرو، انصاف کا معاشرہ قائم کرو، جو نیکیاں رک رہی ہیں ان کو بڑھاؤں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، بے حیائی ختم کرو، ایک دوسرے کو ستانا ختم کرو، ایک دوسرے کا حق مارنا ختم کرو، اللہ کی نافرمانی کرنا ختم کرو، دوسروں کو مال چھیننا ختم کرو، بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ختم کرو، غریب کو نیچی نگاہ سے دیکھنا بند کرو، یہ سکھانے اٹھا ہوں۔ اب یہ پوری انسانیت کی قربانی تھی، اس لیے اللہ نے حسین کی قربانی کی بقا کا انتظام کر لیا، اس طرح سے انتظام کر لیا کہ آج فطرت، ہم جو ہمارے گھر میں موت ہو جائے تو فطرت ہے رونا پیٹنا، کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے، پانی بھی چھوٹ جاتا ہے، لیکن یہی موت تھوڑے دن گزرنے کے بعد بھول سے بدل جاتی ہے۔ مگر دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے، ہمیں اپنے باپ دادا کا غم بھی بھول جاتا ہے، مگر 14 صدیوں سے حسین کا غم ہم نہیں بھلا سکے، نسلیں بدلی، حسین کا غم نہ بلایا گیا۔ یہ فطرت کو بدلا اللہ نے تاکہ ذکر حسین انسان کو زندہ رکھے، ذکر حسین انصاف کو بچائے، ذکر حسین ہر دور میں وفاداریاں پیدا کرے، حسین کی یاد انسان کی بزدلی سے بچائے، حسین کی یاد انسان کو ظلم سے روکے۔ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑیں، گود کے پالے بھی دیے، گود کے پالے جو خود چل کے جا سکتے تھے انہیں مقتل میں بھیجا، تو جو نہیں جا سکتے تو انہیں گود میں پہنچایا۔ 3 محرم ابتدائی تاریخیں ہیں،
آگے آتی ہیں تاریخیں تو شہیدوں کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اون محمد کا ذکر ہوگا، کبھی قاسم کا، کبھی اکبر کا، کبھی اصغر کا۔ میں جلدی سے 2 منٹ میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان 2 کمسن اور مظلوم بچوں کو کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے مگر کربلا کے شہید تھے۔ حسین کو جب کوفے والوں نے بلایا تھا مدد کے لیے، حسین نے مسلم کو بھیجا، جاؤ ان کی ہدایت کرو، انہیں راستہ دکھاؤ۔ لڑنے جاتے تو لشکر لے کے جاتے، سکھانے گئے تھے، اچھی بات بتانے گئے تھے، 2 ننھے بچوں کو لے کے گئے۔ مسلم پہنچے، لوگوں نے ساتھ دیا، پھر ساتھ چھوڑا۔ ابن زیاد نے حملہ کیا، مسلم 9 ذی الحجہ کو گرفتار کیے گئے، زخمی بدن سے لائے گئے، دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے 2 رکعت نماز مکمل نہ ہوئی تھی، گردن پہ تلوار ماری ظالم نے، سر کٹ کے گرا۔ چھت کی بلندی سے بے سر کے جنازے کو زمین پہ کھینچا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے زمین کی گلیوں میں لاشا کھینچا گیا، اور اس کے بعد گردن میں رسی باندھ کے آج داعش اور IS جو کچھ کر رہا ہے، یہ ان کے اجداد تھے جنہوں نے حسین اور ان کے گھر والوں کو اس ظلم کے ساتھ شہید کیا تھا۔ بے سر کے جنازے کو گورنر ہاؤس کے دروازے پہ لا کے رسی سے باندھ کے لٹکا دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ محرم سے 20 دن پہلے مسلم شہید ہوئے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، 7 سے پانی بند ہوا، 7 کی صبح سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اصغر بھی 6 مہینے کے پیاسے، سکینہ بھی 3 سال کی پیاسی، محمد باقر بھی 3.5 سال کے پیاسے۔ 7 سے یہ سب پیاسے ہیں، 5 سے پانی نہیں آیا، لہذا بڑے پہلے سے پیاسے ہیں۔ 9 محرم کو جنگ ہوئی، شام ہوتے ہوتے حسین کا قافلہ شہید ہو گیا، حسین کا سر کٹا۔ 11 محرم کو قیدی گرفتار کر کے کوفے لائے گئے۔ کس طرح سے شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ آگے آگے، پیچھے پیچھے بیویاں، سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہے، بازوؤں میں رسن باندھی گئی ہے۔ جکڑی ہوئی بیویاں دارالامارہ کے دروازے پر پہنچی، آگے سید سجاد زین العابدین حسین کے بیٹے سر جھکائے جا رہے تھے۔ مسلم چچا ہیں ان کے، مسلم عباس کے سگے بہنوئی ہیں، مسلم کی زوجہ رقیہ عباس کی سگی بہن ہے۔ 2 جوان بیٹے رقیہ کے ساتھ کربلا حسین کے پاس ساتھ گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ مسلم کے 2 ننھے بچے کوفے مسلم کے ساتھ آئے تھے، وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے۔ سید سجاد نے مسلم کے جنازے کو دیکھا، سلام کر کے آگے بڑھے، پیچھے پیچھے بیبیاں تھیں، اس میں رقیہ عباس کی بہن رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ، بے سر کے جنازے کے شوہر کے بے سر کے جنازے کو دیکھ کے رک گئی۔ رکی تو زینب آگے بڑھی، بہن جلدی چلو ورنہ بھی ظالم تازیانے لے کے آئیں گے اور تمہیں تازیانے ماریں گے۔ رک گئی، ہاتھ جوڑے، 1 منٹ، بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں، مہینوں پہلے جلے تھے مسلم آگے بڑھی، رقیہ ہاتھ جوڑے سلام کیا، میرے سرتاج سلام، میرے سرتاج سلام، تمہارے سر پہ تن پہ سر نہیں، دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں۔ مسلم میں نے سنا تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا، میں نے حسین کی لاش کو دیکھا گھوڑوں سے کچلا گیا۔ مسلم تم پانی مانگا، تم نے پیتے وقت دیا گیا، نہ پی سکے، حسین تو پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ مسلم میں تمہیں خوشخبری سناتی ہوں، تمہارے 2 جوان بیٹے میرے ساتھ کربلا آئے تھے، دونوں لڑ کے حسین پہ جان دے دی۔ مسلم میں 2 ننھے بچے تم میرے ساتھ لے کے اپنے ساتھ لائے تھے، وہ تو لڑنے کے قابل نہ تھے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ کوئی نہ تھا جو بتاتا ہے کہ رقیہ تیرے بچوں کے ساتھ کیا بیتی، کیسے قید خانے میں رہے، کیسے سر سے جدا ہوئے، کیسے دریا میں ننھے ننھے لاشیں بغیر سر کے پھینک دیے گئے۔ ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، کوئی نہ تھا جو بچوں کو ماں تک پہنچا دیتا، ماں کو بچوں سے ملا دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خار الله وابن خاره والمثل الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك،
عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار